الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه حكيم في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. انشاءاللہ آج کے جمعے کا دن ہے، اس لیے اس آیہ کریمہ کو سرنامہ کلام بنایا تاکہ ہماری توجہ رہے، اور جیسے نماز جمعہ میں بھی عرض کر رہا تھا کہ امام تک پہنچنے کے لیے صرف امام کی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ محبت سے مراد کیا ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے. اور خداوند متعال جو ہے وہ اس آیہ کریمہ میں، اب یہ بھی عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ ہم قرآن کی آیات، بلکہ اکثر میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پرسیپشن پہ سمجھ رہا ہوتا ہوں، تو یہ آیت تو کسی اور کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن معصوم ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ آیت ہے کس لیے. اور یعنی یہ کانٹیکس یہ تھا اس کا کہ لوگ جو ہیں وہ کم تولتے تھے، تو پھر نبی آئے اور نبی یونس، اور انہوں نے آ کے کہا اور لوگوں کو اس کی تنبیہ کی، تو خداوند متعال نے یہ آیہ کریمہ دی کہ بقیۃ اللہ خیر لکم. تو خدا کی طرف سے جو بقیہ ہے، بچا ہوا ہے، یہ خیر ہے تمہارے لیے، لیکن ایک شرط پر: ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بن کر رہو. تو ہمیں امام تک پہنچنے کے لیے مومن بننا ہے. مومن، اور اس مومن ہونے میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ وہ محبت ہے، جس کو میں نے جمعے کی نماز میں عرض کیا. وہ محبت جو ہے وہ معرفت سے آتی ہے، وہ محبت جو ہے وہ اطاعت سے آتی ہے. بعض دفعہ مثلا والدین کے سلسلے میں ہم جب ان کی اطاعت کرتے ہیں، اور جب ان کا کوئی ایسا آرڈر جو ہمیں دماغ میں اس کے اپوزٹ ہو لیکن ہم اس کو مان لیتے ہیں، تو پھر ان سے زیادہ شدت سے محبت ہوتی ہے کہ میرے ابا نے صحیح کہا تھا، میری امی نے صحیح کہا تھا کہ یہ تمہیں جو ہے وہ نقصان دے گا. میں نہیں سمجھ رہا تھا لیکن واقعاً ایسا ہوا، اور میں جب بچا تو پھر مجھے احساس ہوا. یعنی وہ اطاعت بعض دفعہ ماں باپ کے عنوان سے کہہ رہا ہوں، امام کے عنوان سے یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ کبھی کراہت ہوتی ہے، یعنی ہم لائک نہیں کرتے اس کو، لیکن جب اس پر عمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے نتائج دیکھ لیتے ہیں، تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ بہت اچھا تھا. لیکن امام سے متعلق یہ نہیں کہ ہم کراہت کے ساتھ اطاعت کریں، کراہت نہیں چاہیے. صرف مثال دے رہا ہوں کیونکہ تقریب ذہن اور ذہن میں آ جائے، اس لیے عرض کر رہا ہوں. تو وہ اطاعت کی طرف بڑھنا ہے تاکہ ہم محبت کو زیادہ، جتنی ہماری اطاعت بڑھتی چلی جائے گی اتنی ہماری محبت بڑھتی چلی جائے گی، پھر جا کے ہم فدا کریں گے اپنے آپ کو امام کے لیے. اور جیسے نماز کا یہ جماعت کا ذکر کر رہے تھے ہم، جمعے کی نماز میں بھی یہ ہوا کہ جماعت ہے، تو جماعت کے اندر ایک اور ایسپیکٹ جو ہمیں جماعت سے ملتا ہے اور امام کے ساتھ یہ ہونا ہے، کیونکہ امام کھڑا ہوا ہے اور آپ جماعت پڑھ رہے ہیں. تو ہمارے یہاں فقہی مسئلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر اگر لوگ ہیں اور بیچ میں دیوار حائل ہو گئی، اور اس دیوار سے پیچھے بھی لوگ کھڑے ہوئے اور اس سے آگے کھڑے ہوئے، اب یہاں پہ کنیکٹیوٹی کیسے ہوگی؟ یہ پوری دیوار بن گئی، یہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے، جماعت ہو رہی ہے، بھر گئی جگہ، اب اس سے باہر کنیکٹیوٹی کیسے ہوگی؟ تو ایک طریقہ تو یہ کہ اس دیوار کے پیچھے لوگ کھڑے ہو جائیں، وہ کہیں گے جی آواز آ رہی ہے، ہمیں کنیکٹ ہو گیا. ایک طریقہ یہ کہ ہم یہاں سے ایک صف باہر نکالیں اور اس صف کے پیچھے صفے بنے، تو وہ کنیکٹیوٹی اس یہاں سے ہو جائے گی. تو ہم جماعت میں بھی ہر ایک شخص کی کنیکٹیوٹی کو دیکھ رہے ہیں اس امام کے ساتھ، اس جماعت، اس نماز میں اس امام کے ساتھ. تو ہمیں سوسائٹی کے ہر آدمی، ہر شخص کی کنیکٹیوٹی کرنی ہے امام کے ساتھ، تب ایک تبدیلی، ایک پروسیس، ایک مرحلہ وار جس کو کہیں ایک سٹیجز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے. یعنی اب مثال اور واضح کروں، باپ یہ کہے کہ میں دیندار ہو گیا، بچے کچھ بھی ہو جائے، نہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی دیندار کرے گا. ماشاءاللہ سے آپ نے یہاں پر سوسائٹی میں اس کو اس طرح سے کیا ہوا ہے، سارے بچے موجود ہیں، تو یہ اس پروسیس کا حصہ ہے کہ صرف میں کنیکٹ نہیں ہوں گا بلکہ میری اولادیں بھی کنیکٹ ہوں گی. جب شادیاں کریں گے تو اس کا معیار بھی یہی ہوگا، خوبصورتی، سفید رنگ، یہ ساری چیزیں ہو جائیں، لیکن یہ ہو کہ بھائی محب اہل بیت بھی ہے یا نہیں ہے، علی سے بھی حب اور محبت رکھتی ہے وہ یا رکھتا ہے یا نہیں ہے، یا صرف ایک خوبصورتی کو معیار بنا لیا جائے.
ایک کہا جائے بس خوبصورتی ہے تو یہی معیار ہو جائے گا، نہیں، ہمارا معیار یہ نہیں ہے. شاید میں مثال دے چکا ہوں کہ حجاج بن یوسف کے زمانے میں ایک خاتون آئی قبیلے کی، اور اس نے آ کے حجاج بن یوسف سے کہا کہ جو ہم ٹیکس پے کرتے ہیں اس ٹیکس کو کم کرو. تو اس نے کہا تم نے ایسے کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے، یعنی who are you کہ میں آپ کو کم کر دوں، میں تو سب سے لے رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ نہیں، ہمارے میں ایک صفت ایسی ہے کہ جس کی بنیاد پر تم کم کرو گے. تو اس نے کہا وہ کیا صفت ہے؟ کہ جب ہمارے یہاں کسی کا رشتہ آتا ہے لڑکیوں کے پاس تو وہ یہ نہیں دیکھتے کتنا مالدار ہے، کیسا ہے، ان کی صرف ایک جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ یہ اہل بیت کے اوپر لعنت کرتا ہے یا نہیں. کب؟ اب عاشور کے واقعے کے بعد یہ واقعہ ہو رہا ہے حجاج بن یوسف. تو اس نے کہا کہ ہمارے قبیلے کی ہر لڑکی جب شادی کرتی ہے تو یہ دیکھتی ہے کہ یہ اہل بیت کا دشمن ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ مسلمان. کس سے؟ جو حاکم ہے مسلمانوں کا، اس سے کہہ رہی ہے. تو نے کہا ہاں یہ بات تم نے صحیح کی، میں تمہارا ٹیکس جو ہے وہ کم کر دیتا ہوں. تو یہ کوالٹی وہ 1400 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہم ادھر ادھر نہ ہو جائیں. تو یہ ضروری ہے تمام نسلوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، تب ہماری کنیکٹیوٹی ہوگی کہ ہر شخص مل جائے. اچھا اس میں ایک اور چیز میں کہتا آ رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے یہاں نہیں ہے، اور دعا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. مثلا کبھی کبھار یہ سوچتے ہیں کہ مثلا محنت کی، ماں باپ جو ہیں وہ بہت ہی دیندار، انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بہت کوشش کی، لیکن سم ہاؤ کوئی نکل جاتا ہے رائٹ لیفٹ چھوڑ دیتا ہے. تو کیا کریں؟ کیا کہتا ہے آدمی؟ کہے گا کہ ماں باپ نے نہیں کیا، نہیں، ماں باپ نے اپنا کام کر لیا. ماں باپ کا ہم و غم یہ ہے کہ وہ دین بالغ ہونے تک بچوں کو سکھا دیں. نہیں ہوا تو جناب نوح کا بچہ نہیں آیا، پھر کیا کریں گے؟ آدمی کہے گا کہ نہیں اسی سے شمدیرہ نہیں، چھوڑ دیا. کہا ٹھیک ہے اب نوح دعا کر لیں، کچھ کریں. تو اسی لیے ہمارے پاس مکتبہ اہل بیت میں دعائیں ہیں جو ماں باپ کے لیے خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ کسی کا ایسا ہو تو وہ دعائیں کریں. اپنی ذمہ داری اگر پوری کر دی ہے دین سمجھانے کی، اس فرش عذاب پر لانے کی، اس کے ساتھ مانوس کر کے رکھنے کی، اس کے بعد اگر نکلتا ہے تو ٹھیک ہے، پھر ہم دعا کر سکتے ہیں. ہمیں غم نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا. یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے، اس لیے وہ پیرامیٹرز، وہ بیسز ہم بتائیں کہ جناب آپ کو کس چیز کے اوپر آگے بڑھنا ہے، کس نسل کو آگے بڑھانا ہے، تو اس میں کیا چیزیں امپورٹنٹ ہونی چاہیے. تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ حب علی ہے یا نہیں ہے، اہل بیت کی چاہنے والی یا اہل بیت کا چاہنے والا ہے یا نہیں ہے. صرف اخلاق کام نہیں کرے گا. ہاں یہ ہو کہ ایکسیپٹنس ہو کہ وہ چیزوں کو بہتر سمجھ لیں اور اس کو انجام دے لیں، تو پھر ایک دوسرا مرحلہ ہو جائے گا. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. انشاءاللہ آج تھوڑی سی اور گفتگو کریں گے کیونکہ دن امام کا ہے، لیکن کل ہم پہنچے تھے حصے پر حدیث کے جہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے کہ ہر اچھے کام کی جزا مثلا 10 ٹائمز ہے، 700 ٹائمز ہے، لیکن روزے کی جزا جو ہے وہ میں دوں گا. تو یہ کیوں ہے کہ روزے کی جزا خداوند متعال نے اپنے پاس رکھی؟ ایسا کیا سبب ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے کہ خداوند متعال یہ کر رہا ہے کہ روزے کی جزا جو ہے وہ میں دوں گا؟ تو یہاں پہ بی بی کا جو خطبہ ہے، خطبہ فداکیہ، اس کے اندر بی بی ایک جملے میں بی بی نے جو ہے وہ احکامات اور جو اسلامک رولز اینڈ ریگولیشن تھے اس کو ایک جملے میں ڈیفائن کر دیا. اور ایک اب آپ تشریح کرتے رہیے اس کی. وہ ہے تو خطبہ چھوٹا سا مطلب سوا کہتے ہیں وہ ٹوٹل 45 منٹ کا بی بی کی اپیرنس تھی وہ، لیکن وہ خطبہ اس وقت ہے جب بی بی کی ایج 18 سال کی ہے. نہج البلاغہ اس وقت ہے کہ جب مولا کی ایج جو ہے وہ 50 پلس ہے. یعنی وہ خطبات جو ہمیں نہج البلاغہ میں کلیکشن ملتا ہے وہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت ہے تو 50 پلس پہ 63 ایئرز میں شہادت ہوگی. تو اس کا کمپیئر کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ کف ایکول کیسا ہوتا ہے. کہ جب کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے لیے شوہر یا بیوی کا انتخاب کرے تو اس کے ایکول ہونا چاہیے، پیسے میں نہیں، نالج اور علم میں. تو کف اور ایکول تھی بی بی مولا علی کے. تو 18 سال کی عمر میں وہ خطبہ عنایت فرما کر چلی گئی. ایک جملہ اس کا تفسیروں کا کی ڈیمانڈ کرتا ہے. تو وہاں بی بی فرماتی ہے الصیام تثبیتا للاخلاص. کیوں رکھا خدا نے روزہ اس لیے رکھا ہے کہ تمہارے خلوص، تمہاری پیورٹی،
اس کو اسٹیبلش کر دے تثبیتاً کہ تم جب روزے رکھو گے تو تم صرف اور صرف خدا کے لیے روزے رکھو گے، کسی اور کے لیے روزہ نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے علماء جب تفسیر کرتے ہیں روایات کی اور سب کی، تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، ہم ایجوکیشن میں بھی تو کہتے تھے کہ جب بچے جو ہیں وہ اپنے سبجیکٹ سلیکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم ان سے کہتے تھے کہ بھئی تم، وہ ایک بچہ اس کے مثلا میتھس میں 60% مارکس آئے ہوئے، ایڈ میتھس لے کے بیٹھا ہوا ہے، ایڈیشنل میتھمیٹکس میں، یار سمپل میتھس میں 60 لیے تم ایڈیشنل میتھمیٹکس کہاں سے پڑھو گے؟ تو ہم کہتے تھے پیئر پریشر نہ ہو، سارے دوستوں نے لیا تو میں بھی لے لیتا ہوں، سب نے کر لیا تو میں بھی لے لیتا ہوں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے آپ کہیں جاتے ہیں کہتے ہیں جناب ان کے بچے نے بھی روزہ رکھا، ان کے بچے نے بھی، ان کے بچے، اچھا تو میرا بچہ بھی رکھ لے۔ تو یہ خلوص نہیں ہے، یہ خلوص نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جناب میرا وزن کم ہو جائے گا، چلو 1 مہینے روزے رکھ لیتے ہیں، یا ہفتے میں 2 دفعہ روزے رکھ لیتے ہیں، یہ خلوص نہیں ہے۔ بی بی کہہ رہی ہے تمہارے خلوص کو اسٹیبلش کر دیتا ہے روزہ، کہ تم صرف اور صرف کیوں کرتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ شاید زیادہ تر عبادتیں جو ہے ان کے فزیکل فیچر سامنے آ جاتے ہیں۔ نماز آپ پڑھیں تو بدل گیا، آپ نے قرات کی، وہ ہمارے استاد کہتے تھے، مثال دیتے تھے کہ آپ کوئی دروازہ کھلا، جیسے دروازہ کھلتا ہے، میں یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، دروازہ کھلا، میں کہا اچھا کوئی آ گیا، اب میں نے اپنے پروننسیشن جو ہے وہ مزید بہتر کر لیا، بعد میں دیکھا تو پتا تھا کوئی بھی نہیں تھا، کوئی بیٹھا ہوا ایسے، کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ نماز بھی کیا ہوتی ہے، تو وہ نماز چلی گئی، نکل جاتی ہے۔ تو ہم اپنے احکامات کو فزیکل فیچرز کے ساتھ شو کرتے ہیں۔ روزہ ایسی چیز ہے جو فزیکل فیچرز میں نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا چلے۔ اسی لیے مومن کو کہا کہ اگر آپ مستحب روزہ رکھ رہے ہیں، مستحب روزہ رکھ رہے ہیں اور اس میں گنجائش ہے، مثلا ظہر کا، مستحب کے لیے تو خیر ہر وقت کی گنجائش ہے، اگر قضا رکھ رہے ہیں تو وہ ظہر کے بعد پھر نہیں ہوتا۔ اب آپ کسی کے یہاں گئے تو انہوں نے کوئی چیز آپ کے سامنے پیش کر دیا، آپ کہتے نہیں میرا روزہ ہے، یہ مستحب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں مستحب یہ ہے کہ وہ اس سے افطار کر لے، اس کو اس مستحب روزے کا ثواب مل جائے گا، بجائے اس کے کہ وہ یہ زبان سے کہے گا نہیں میرا روزہ میں نہیں کھاؤں گا، میں نے مستحب روزہ رکھا ہوا ہے، تو چلا گیا، کیونکہ اظہار ہی نہیں کرنا ہے نا، روزہ یعنی اظہار ہی نہیں کرنا کہ آپ اس کو شو کریں گے میں روزے سے ہوں۔ مستحب روزے کی بات کر رہا ہوں، واجب کی نہیں کہہ رہا، مستحب روزہ۔ تو اس مستحب روزے کو کیوں؟ کیونکہ اخلاص میرا کیا ہے، میں نے خدا کے لیے رکھا۔ اب سامنے والے کو نہیں پتا، وہ کوئی گرم گرم جلیبیاں لایا آفس میں بیٹھا، اور کہا افتخار صاحب کھائیے بڑی گرم جلیبیاں، نہیں یار میرا روزہ ہے، نہیں تو یہ روزہ۔ آپ اس کی اس دعوت کو جس میں اس کی یہ انٹینشن نہیں ہے کہ یار کیونکہ میں نے نہیں رکھا اور افتخار صاحب نے رکھ دیا تو ان کا روزہ کھلا ہوگا آج کا، کیسے وہ لے کے پہنچ گیا، نہیں۔ تو وہ ہماری فزیکل فیچرز میں اس کا اظہار، اس کے ایکسپریشنز نہیں آ رہے، اس لیے بی بی فرمانی کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو یہ تمہاری پیورٹی کو اسٹیبلش کرتا ہے کہ میں صرف اور صرف جو ہے وہ خدا کے لیے۔ اس پیورٹی کے اوپر خدا کہتا ہے اس کا حساب صرف میں ہی دوں گا، کوئی اور نہیں دے سکتا۔ کوئی نمبر، کوئی فگر نہیں ہے کہ آپ نے روزہ رکھا تو اتنے ٹائمز مل گیا، نہیں، وہ میں دوں گا، کیونکہ اس کا خلوص میں جانتا ہوں کہ کس خلوص سے اس نے روزہ رکھا ہے۔ درود پڑھیے محمد۔ اس لیے جب ہم حضور کا وہ خطبہ پڑھتے ہیں، مشہور خطبہ ہے خطبہ شعبانیہ، اس کو جب پڑھتے ہیں تو آپ نے پورا ڈسپلن ہمیں دے دیا کہ رمضان میں کیا کرنا، کیسے تمہیں برکات، مغفرت، اس کی رحمتیں مل سکتی ہیں۔ تو اس میں سے ایک جملہ ہے کہ دعاؤکم فیہ مستجاب۔ کل میں نے کہا تھا کہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ آپ کا نومکم فیہ عبادہ وانفاسکم فیہ تسبیح، یہ موجود ہے، اور یہاں پر حضور فرما رہے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، اگر یعنی مستجاب الدعوہ، باب الحوائج کا لقب دے کر ہم کو کہتے ہیں کہ ان کے پاس دعا کی جائے تو قبول ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک عام انسان کو مولا حضور فرما رہے ہیں کہ دعاؤکم فیہ مستجاب، تم اگر روزہ رکھو گے تو رمضان کے اندر خلوص کے ساتھ روزہ رکھو گے، تمہاری دعائیں خدا قبول کر لے گا، یعنی مستجاب ہر کوئی بن جائے گا جو روزہ رکھے ہوئے۔ اچھا، اس کے لیے تو محنت کرنی پڑتی ہے کہ مستجاب الدعوہ ہو جائے اور دعائیں قبول ہوں۔ اور پھر فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ، لیکن کس کے ساتھ کرو؟ اپنی انٹینشنز کے ساتھ جو سچی انٹینشنز ہیں، وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ، اور وہ ہارٹس جو پیور ہیں، پاک ہیں، طاہر ہیں۔
ہمارے پاس کبھی کبھار ہمیں یہ مغالطہ ہوتا ہے احکام کے لحاظ سے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مثلا ایک دفعہ ایک قمیض ہے, ہماری کوئی شرٹ ہے, تو شرٹ کے اوپر مٹی لگی ہوئی ہے تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے جناب یہ گندی ہے, اور ایک صاف شرٹ ہوگی بالکل وہ دھلی بھی ہوگی, اس کو ہم سمجھیں دھلی سے نہیں, مثلا وہ لگی ہوئی لیکن وہ ناپاک ہے لیکن اس میں کوئی ڈسٹ نہیں ہے, امپیور ہے, امپیور ہے, اس کو ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے, جس پہ ڈسٹ یا کوئی ایک اسپاٹ لگا ہوگا کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے, اس کو نکال دیں گے. تو وہ جو طاہرہ ہے, پیورٹی ہے, وہ ایک خاص لیول پر ہے. اگر ہمارے کسی لباس پر, کسی کپڑوں کے اوپر کوئی دھبا لگ جاتا ہے خون کا اور ہو جاتا ہے, اس کو ہم صاف کر لیں تو وہ پیورٹی حاصل ہو جائے گی. صرف مٹی کا یا ڈسٹ کا کپڑوں پہ آ جانا اس کو نجس نہیں کرتا. مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ ہم اس کو دیکھیں تو یہاں پر قلوب طاہرہ یعنی تمہارے وہ دل جو پیورٹی پہ. پیورٹی کیسے آئے گی؟ ایسے نہیں آئے گی جناب یہ بہت اچھے ہیومن بینگ ہے, نہیں, یہ بہت اچھے انسان ہے جس نے اپنے آپ کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دیا. یہ چیز طہارت لے کر آئے گی, یہ پیورٹی لے کر آئے گی. چاہیے نا ہمارے اطراف میں یہی ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگر پہنچ گئے آج تو وہاں تک پہنچیں گے کہ جو ہمارے سراؤنڈنگز میں اس میں کوالٹی ہے, نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے, اچھی ہے, میں نہیں کہہ رہا. اس کا اب چلیں اب حدیث آگے تو ذکر ہی کر دیتے ہیں, اس کی برکت ہی ہوتی ہے کہ جب 8ویں امام سے پوچھا اس ملعون نے صابر الحجت سے کہ آپ کے جد جو ہے وہ قسیم نار والجنہ ہے, تو وہ قسیم نار والجنہ اسے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو, مثلا تم یہ سمجھتے ہو کہ دنیا سے قسیم نار والجنہ ہے, یہاں سے ڈیوائڈ کر لیں. پھر مولا نے فرمایا کہ میرے جد قسیم نار والجنہ ہے کہ جب سارا حساب و کتاب ہو جائے گا, جہنم والے جہنم میں, جنت والے جنت میں ڈیسائیڈڈ ہو جائیں گے, ہو جائے گا سب کچھ, ایوری تھنگ. پھر ذات گرامی علی ابن ابی طالب کو جہنم کے لوگوں کے سامنے رکھا جائے گا اور ان کے مظاہر دکھائے جائیں گے. اگر وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں علی ابن ابی طالب کو اس مقام پر, تو ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں رکھا جائے گا. نعرہ حیدری, یعنی علی کی یہاں پر نہیں ہے, علی کی ذات یہاں پر بھی ہے. کہاں پر ہے مولا فرما رہے ہیں, لیکن اس کے لیے دو شرطیں بیان کی مولا نے. ایک نسل کی طہارت, ایک کوالٹی اس کی ہے نسل کی طہارت. دوسری جو اس کے احکامات ہیں اس کی اس نے پابندی کی, لیکن سماؤ نہیں پہنچ سکا وہاں تک جہاں حق تھا, لیکن اس نے اپنے آپ کو پیور رکھا. اس دن بھی میں نے کل شاید ایگزامپل دی تھی کہ جو کافر یا نان مسلم ہے وہ محسن ہے. محسن یعنی جو گناہ نہیں کر رہا, تو وہ جو محسن ہے اس کو وہاں پر خداوند متعال ایک اور چانس دے گا کہ ٹھیک ہے تم اعمال کی نسبت سے جہنم میں جا رہے ہو, لیکن یہاں پر بھی اگر تم ولایت علی ابن ابی طالب کو ایکسپٹ کر لیتے ہو تو پھر ہم تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں گے. تو یہ قلوب طاہرہ ان کے ہیں, میں نہیں کہہ رہا انہوں نے رکھا ہوا ہے, لیکن ابھی تک سرنڈر نہیں کیا حق کے مقابلے میں. سرنڈر کرنا اپنے آپ کو حق کے مقابلے میں, دیٹ از امپورٹنٹ. میں چلتا رہوں گا, کرتا رہوں گا, کاموں کو کرے جا رہا ہوں اپنی لت میں, اپنے سے بائی مائی اون ڈیسیژنز, تو ہوتا رہے ٹھیک ہے ہم نے ہم کو سیف سیکیور کر لیا, لیکن حق کے سامنے سرنڈر نہیں کیا. وہ جو حق کے سامنے کرنا ہے وہ انسان کے قلوب اور اس کے ہارٹ کو پیور بناتا ہے اور طاہر بناتا ہے, جس کو حضور فرما رہے ہیں ان یوفقکم لصیامہ وتلاوۃ کتابہ. کیسے اس کو حاصل کرو گے؟ روزہ رکھ کے حاصل کرو گے, دعائیں مستجاب ہو, تمہارے دل جو ہے وہ پاک ہو جائیں, اور اس کے ساتھ روزے رکھو گے اور پھر تلاوت قرآن مجید کرو گے. اسی لیے اس مہینے کے اندر جو ثواب رکھا گیا تلاوت کا, وہ ثواب ایسا رکھا گیا کہ اگر ایک آیت اور ایک ورس کوئی قرآن کی رمضان میں پڑھے گا تو اس کو ثواب ایسا ملے گا جیسے اس نے رمضان کے علاوہ پورا قرآن پڑھ لیا. پورا قرآن کتنا؟ 6666 ورسز. اچھا خدایا اس میں کون سی والی ورس؟ وہ والی جو سورہ بقرہ کی ایک پیج کے اوپر سب سے بڑی ورس اور سب سے بڑی آیت قرآن کی, وہ پڑھے گا تو ہوگا؟ نہیں, اگر کہے گا الف لام میم, مل گیا ثواب قرآن کا.
اگر کہے گا الف لام را، ایک آیت ہے، آیت کا نشان بنا ہوا ایک آیت ہے. خدا نے نہیں کہا کہ ایک آیت سب سے بڑی والی پڑھو یا سب سے چھوٹی والی پڑھو. وہ میری طرح کوئی خسیس کوئی کنجوس تھوڑی ہے خدا. وہ کہے گا ایک پڑھو، اس نیت سے پڑھو کہ اس الف لام میم کو میں رمضان کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. پھر خدا نے متعال عنایت فرمائے گا وہ ایک آیت کے اوپر. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچاؤ. اسی لیے رجب، شعبان، یہ ساری پلاننگ ہے اللہ کی. یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا کہ 13 رجب کو ولادت ہو گئی ہے، 3 شعبان کو، 15 شعبان کو ہم یہ سمجھیں کہ ایسے ہی ہو گیا. یہ ایسے ہی نہیں ہوا. ان ولادتوں کو وہاں پر انکلکیٹ کیا گیا تاکہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں کہ رجب مولا کا مہینہ، شعبان رسول اللہ کا مہینہ، رمضان خدا کا مہینہ. تو کہاں سے لے کر آ رہے ہیں؟ ولایت، نبوت، توحید. یہ سیکوینس ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں اگر پہنچنا ہے تو تمہارے پاس ہے ولایت، تمہارے پاس ہے نبوت یعنی شریعت، اور تمہارے پاس ہے توحید. بغیر ولایت کے تم شریعت پہ نہیں پہنچ سکتے. جو شریعہ لاز ہیں اس کو صرف اور صرف ولی بتائے گا. ورنہ تو میری نماز، مجھے کیا پتا کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، اپنی مرضی سے پڑھ رہا ہوں، کیسے وضو کر رہا ہوں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں. تو پھر نماز تو نماز نہیں ہوئی. تو پھر اب یہاں پہ دوسرا وہ فقہی کہ جناب کس کے اوپر واجب ہے کہ ہم اپنی بیسک نالج احکام سے متعلق جو ہے وہ اس کو حاصل کریں، جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کو سمجھیں. اسپیشلی یہ طاہرہ اور پاکی سے متعلق میں کر رہا ہوں کہ واٹ آر دا امپیورٹیز، کیا چیزیں نجاسات ہیں اور کیا چیزیں مطہرات ہیں جو پاک کرتی ہیں. دیٹ از ویری ویری مچ امپورٹنٹ. کیونکہ اگر جسم نجس ہوگا اور میں نہیں جانتا تو پھر وہ روح کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے، وہ دل کے اوپر امپیکٹ کرتا ہے. اس لیے اسلام اتنا پرٹیکولرلی بتا رہا ہے کہ اچھا یہ نجس ہو جائے، اس کو ایسے دھلو گے تو پاک ہو جائے گا، اس کو ایسے دھلو گے تو پاک ہوگا، اس کو ایسے کرو گے تو پاک ہوگا. کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ طہارت اور پیورٹی کی بنیاد رکھ رہا ہے. اس کا آغاز جسم سے ہو رہا ہے. اس لیے ہمیں کہا گیا کہ وضو کرو تو ایسے کرو. ورنہ وضو کے اندر ہم شاید پہلے بھی عرض کر چکا کوئی ہائیجینک کنڈیشن نہیں وضو کی. ہم کر لیتے ہیں کیونکہ ہم لوگ انفارچونیٹلی، اب یہ شاید کچھ کو صحیح وہ نہ ہو لیکن میں اپنی صرف ایک اوپینین دے رہا ہوں. علماء نے یہ بات کی کہ ہم کوشش کرتے ہیں پورے اسلام کو سائنس کے مطابق ڈھال دیں. اب آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو، وہ ہر چیز کو پسند جانماز ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے بڑی بوڑھیوں نے ہمیں سکھایا، دادی نانی نے، دادا نانا، آپ اٹھ کے تو نماز کو ایک طرف سے پلٹ دیا. اب وہ آگے یو نو بردر دس از بدعہ. بھائی what is this؟ بدعہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انوویشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ انوویشن یعنی بدعت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یو آر میکنگ اٹ اے پارٹ آف ریلیجن. ایسے نہیں پھر دکھائے ایک آدمی جو ایک ہاتھ کے بل پہ کیوں بیٹھا ہوا نیچے اور کہا برادر دس از ناٹ گڈ، دس از بدعت. بھائی کیا بدعت نہیں ہے، اتنا مشکل نہیں کرنا دین. یہ وہ ہو جائے گا آرتھوڈاکس یہودی جو ہے نا، جنہوں نے اپنے دین کو اتنا مشکل کر لیا اپنی عقل کے مطابق چلتے چلے گئے. تو دین یعنی مشکل آپ کو نہیں کر رہا، وہ ہمیں ڈیفائن کر رہا ہے. تو ہم پیورٹی کی بنیاد پر آگے بڑھیں گے. اس لیے پہلے جسم کی طہارت، کپڑوں کی. جب نماز کے لیے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کا جسم پاک ہو، آپ کے کپڑے پاک ہو، جس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں وہ جگہ پاک ہو. اچھا مولانا نہیں مل رہی، کیا کریں، ایسی جگہ پر ہے نجس ہے، تو پھر وہاں پہ بڑا احکام کہتا ہے کہ ایٹ لیسٹ جہاں پر آپ سجدہ کر رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو. آپ نے ایسی جگہ پہ کاغذ پلاسٹک کچھ بھی ایسا رکھ دیا کہ ایٹ لیسٹ وہ جگہ پاک ہو، کیونکہ یہ طہارت منتقل ہوگی. تو وضو ہمارے لیے ہائیجینک نہیں ہے، وضو ہائیجینک نہیں ہے. وضو ہمیں کسی طرف لے کر جا رہا ہے. کیا لے کر جا رہا ہے؟ وہ جو دعائیں ہیں انشاءاللہ جن کو یاد ہوگی، وہ دعائیں اگر آپ یاد کریں گے تو وہ دعائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ آپ ہاتھ کیوں دھو رہے ہیں. اس لیے دھو رہے کہ پاک کر رہے ہیں. تو میں جی دیکھیں سائنس کہتی ہے ہم 5 دفعہ مثلا ہر دفعہ نماز کے لیے ہر وقت وضو کرتے ہیں، ہم آپ کو اپنے آپ کو ہائیجینک رکھتے ہیں. نہیں، ہائیجینک نہیں رکھ رہے ہیں، ہمیں ڈائیورژن دیا جا رہا ہے کسی طرف. وہ بھی پارٹ ہو سکتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں اٹس اے پارٹ آف دیٹ، لیکن نہیں، کل نہیں ہے، ہر چیز نہیں ہے. ہم نہیں جانتے کہ خدا نے کیوں رکھا ہے. تو وہ وضو ہم کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے اللہم آتینی، خدایا مجھے میرے اعمال کو سیدھے ہاتھ میں دینا، الٹے ہاتھ میں نہ دینا. اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی، میرے الٹے شمال کی طرف سے مجھے نہ دینا، اور مجھے بچانا اس نیران سے، ان اسٹیشن سے جو کہ ہیل فائر کے اسٹیشن ہے. بھائی میں ہاتھ دھو رہا ہوں، اس کی کیا تعلق ہے؟ کہ یہ ہاتھ دھونا نہیں ہے، تمہاری ڈائریکشن دی جا رہی ہے.
جب آپ مسا کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں خدایا مجھے پورے سرات کے اوپر متزلزل نہ کرنا، میں گر نہ جاؤں وہاں پر. بھائی یہ کیا ہے ہائیجینک، اتنا سا آپ نے مسا کر لیا، کیا ہے ہائیجینک ہے؟ کچھ ہائیجینک نہیں ہے. تو ہر ایک عمل کو خدا نے ڈیفائن کیا ہے، معصومین نے ہمارے لیے بتایا ہے تاکہ طہارت تک پہنچ جائیں. درود پڑھ جائے محمد علیہ محمد. اکثر میں بھی جانا ہے لیکن بہرحال قرآن سے متعلق خود مولا کا خطبہ ہے، اس کا ایک جملہ بس، اس کی زیادہ تشریح نہیں، پھر آگے بڑھیں گے. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادت او نقصان زیادت فی ہدا او نقصان فی عما. مولا کیا فرما رہے ہیں، جو بھی اس کے ساتھ بیٹھتا ہے قرآن کے ساتھ، یہ کیا کرتا ہے، حاضر قرآن حاضر الا، مگر یہ کہ جب وہ اٹھتا ہے تو اس میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی کمی ہوتی ہے. یہ الفاظ کے ساتھ تدبر کی بات ہو رہی ہے. صرف ٹرانسلیشن آدمی کہتا ہے ابھی انشاءاللہ کل کوشش کریں گے اس میں تھوڑی سی بحث کر لیں مولا کے اس کتاب سے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. ہمیں قرآن کہاں تک لے کر جائے گا کل بھی گفتگو کریں گے اس مورد سے، لیکن اصل اس کا ہدف یہ ہے کہ ہمیں امام تک پہنچا دے. اگر یہ قرآن ہمیں امام تک نہیں پہنچا رہا تو اس کا فائدہ نہیں ہے. الٹیمیٹلی ہمیں وہیں تک پہنچنا ہے. کیوں پہنچنا ہے؟ دیکھیے، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، خدا نے سب کچھ تمہارے کنٹرول میں کر دیا، تم جاؤ جا کے مسخر کر لو. یعنی جتنی بھی میٹیریلسٹک ورلڈ ہے خدا نے تمہارے انڈر میں رکھ دیا. واٹ اباؤٹ اسپرچول ورلڈ؟ واٹ اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف سول؟ کوئی ہے جو ڈیولپمنٹ آف سول؟ بہت سے ملتے ہیں، تو یہ بھی کھلے میں دفتر اور آفیسز اور وہ پیسہ لے کے اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. لیکن جو میٹیریلسٹک ڈیولپمنٹ ہے خدا نے کہا سخر لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے. ابھی ہم آسمان پہ نہیں پہنچے، ہمیں نہیں پتا کہ آسمان میں تو ہم تلاش کر رہے ہیں. یا تو وہ بعض دفعہ آتی ہے، میں نے ایک صاحب سے پوچھا بھی، میتھمیٹکس کے تھے اور کسی اور کو بھی میں پہلے بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس کو ڈیفائن کیا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نا ہم نے فلاں اسٹار جو کہ 15 بلین لائٹ ایئرز اوے اس کو ریکارڈ کر لیا، تو میں نے کہا بھائی کیا جی او ٹی بھی پہنچا رہا ہے وہاں پہ؟ 15 بلین لائٹ ایئرز، یعنی اگر میں ٹریول کروں، میرے پاس ٹائم مشین نہیں ہے، میں نے ابھی اسٹار گیٹس نہیں کھولے، حالانکہ کچھ ملے شواہد اسٹار گیٹس کے، لیکن وہ ابھی ہم نے نہیں کھولے کہ میں اسٹار گیٹ بھی گیا اسٹار ٹریک کی طرح ایک اس سے اور دوسری اس میں چلا گیا. وہ 15 بلین ایئرز آپ نے ٹریول کیسے کیا ود یور آرڈنری اسپیس شپ جو کہ 40,000 کلومیٹر پر آور یا پر سیکنڈ پہ چل رہا ہے؟ تو میری سمجھ میں نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں مولانا وہ اوریجنل پہ نہیں جاتے، وہ جو تباہ ہو گیا ہے، جو ڈسٹرائے ہو گیا ہے، اور وہ 15 بلین ایئرز لائٹ ایئرز جو ہے وہ اوے تھا، ڈسٹرائے ہو کے اس کی جو ریز ہم تک آ رہی ہیں اس کو انہوں نے دریافت کیا یا اس کو مانیٹر کیا کہ ہم نے یہ وہ اسٹار ہے. یہ جو اسٹار ہیں یہ تو ختم ہو چکے ہیں. جب اسٹار بگڑتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹوٹ گیا ستارہ، تو وہ ابھی نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، اس کا جو کنیکشن ہے وہ بلینز آف ایئرز پیچھے ہوتا ہے، اس کی لائٹ ہم تک پہنچ رہی ہوتی ہے. تو خدا متعال کہہ رہے ہیں یہ جو بھی کچھ، یعنی وہ 15 بلین ایئرز بھی ہم نے تمہارے انڈر میں رکھ دیا. لیکن واٹ اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ آف سول؟ وہ ہم نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، وہ تم ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس لیے امام کی ضرورت ہے دنیا کے ہر ایک سیکنڈ میں. اس جہان میں ممکن نہیں ہے کہ بغیر اس کے ہمارے پاس روحانی ڈیولپمنٹ ہو جائے. ہم کہیں کہ ہماری روح ڈیولپ کر رہی ہے، اس روح کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمارے پاس امام کا ہونا ضروری ہے. اس لیے آج ہم جو دلیل دیتے ہیں کہ اگر سورہ انا انزلنا ہے اور ملائکہ امر کو لے کر آ رہے ہیں تو وہ امر کس کے اوپر آ رہا ہے؟ امام کا ہونا ضروری ہے. درود پڑھیے محمد علیہ محمد. تو اگر ہم صرف ظاہر کو دیکھیں گے، جو بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں گے تو ہمیں تو نظر آئے گا ڈیولپمنٹ ہو گئی، سامنے موجود ہے، سب کچھ ہو گیا. لیکن کیا انہوں نے سول کو ڈیولپ کیا؟ نہیں کیا. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم نے، اگر ہوتا تو یہ سارے جرائم نہ، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمانوں نے کر لیا، کیونکہ وہ بھی ڈیویشن ہو گئی نا. اگر سقیفہ سے نہ ہٹتے تو سول ڈیولپ ہوتی. سقیفہ نے کام کیا کیا اصل میں؟ اس کا اصل ہدف کیا تھا؟ جو میں نے کہا مولا امام حسن مصطفیٰ کے لیے کہ ہٹا دو، اس شخصیت کو ختم کر دو یہاں سے، اس کا ظاہر نہ، یعنی اتنا توڑ دو
کہ یہ سامنے نہ آئے لوگوں کے. کل میں نے مثال دی. تو اب امام اگر مدینے واپس تشریف لا رہے ہیں تو امام سامنے آ گئے. جب امام سامنے آ گئے انہوں نے کہا وہ اب کیا کریں. یعنی ہمارا پلان تو یہ تھا کہ ہم نے ان کو مورلی اور جس کو کہیں سوشلی توڑ دیا کہ آپ جو لشکر کو لیڈ کر رہے تھے وہ لشکر سامنے کھڑا ہے اور ملعون یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نیچے بیٹھیے اوپر نہ بیٹھیں. اس سے زیادہ کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو سکتی ہے اگر کوئی عام آدمی ہو. اور لیکن امام جب آئے تو مدینے میں آ گئے پھر اپنی وہی ایکٹیویٹیز شروع ہو گئی. پھر لوگوں کی ہدایت شروع ہو گئی. تو انہوں نے کہا اب کیا کریں. پھر 2 اسٹریٹجیز بنائی انہوں نے. پہلا کام جو انہوں نے امام کے لیے کیا وہ امام کی شخصیت, یعنی اب امام تو سامنے آ گئے, یہ کون ہے جی, یہ رسول کے نواز ہیں, یہ رسول کے گرینڈ سن ہیں. اچھا اگر ہیں تو کیا کریں, اب ان کی پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کریں, کیونکہ پرسن کو تو نہیں مٹا سکے, اب پرسنالٹی ڈسٹرائے کریں. اس پرسنالٹی کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کیا میڈیا کو استعمال کیا. اس لیے میڈیا جو ہے وہ شیطان کا بچہ ہے, کہیں پر بھی ہو, کیسے بھی ہم بھی مینیپولیٹ ہو, کوئی بھی ہو, وہ ہے وہ, لیکن یہ ہے اسی کی پیداوار اور اسی کو سپورٹ کر رہا ہے. بڑا مشکل ہے کہیں پہ اس کو سیف اور سیکیور رکھ لیا جائے. تو انہوں نے اس وقت میڈیا کو استعمال کرنا شروع کیا اور پہلی جو امام سے متعلق ڈس انفارمیشن کریٹ کی گئی وہ کیا, 300 بیویاں ہیں, 300 نکاح کیے امام حسن نے. اور انفارچونیٹلی ہمارے کچھ علماء بہرحال تاریخ کے اوپر آتے ہیں, وہ ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, ہاں ہاں یہ تھا, اس کی جسٹیفیکیشن ہمارے پاس ہے. ارے بھائی دیکھو تو صحیح خبر کا کہ سورس کیا ہے, نیوز آ کہاں سے رہی ہے, دے کون رہا ہے, کیسے پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیوں پروموٹ کیا جا رہا ہے, کیا ضرورت ہے امام کو. تو پہلا کام جو انہوں نے کیا کہ ڈسٹرائے کر دیا جائے امام کی پرسنالٹی کو. یہ ایلیگیشن لگا کے جناب ان کی تو 300 شادیاں کی ہیں. اور امام حسن اور مولا علی جو ڈانٹتے رہتے تھے امام حسن کو, کہتے ہیں میں اس کے نکاح کا ذمہ دار, استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. یعنی وہ حسن جس کا کل میں نے ذکر کیا جو اللہ کے وعدے کی پہلی دلیل ہے, اس کے لیے مولا جنگ جمل میں مشہور بات ہے, آپ نے سب نے سنا ہو, جنگ جمل میں جب ایک مرتبہ وہ اونٹ نہیں بیٹھ رہا تھا کسی کروٹ, تو آپ نے محمد حنفیہ کو بھیجا اور محمد حنفیہ کو جاؤ جا کے اس کی ٹانگیں کاٹ دو, جب تک یہ گرے گا نہیں اس وقت تک یہ قضیہ جو ہے وہ ختم نہیں ہوگا. جہاں محمد حنفیہ گئے وہاں پہ لشکر جناب جانے قربان کرنے کے لیے تیار. ایسی گھمسان کی لڑائی ہوئی, ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ محمد حنفیہ ناکام واپس آ گئے. پھر آپ نے امام حسن کے کندھے پہ آدھے کہ جاؤ بیٹا, جا کے امام گئے ایک مرتبہ اور تہس نہس کر کے اور چاروں ٹانگیں کاٹی اور واپس آ گئے. تو پھر جناب حنفیہ محمد حنفیہ جو ہے تھوڑا سا امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے کہ یار میں نہیں کر سکا. تو پھر امام نے کندھے پہ ہاتھ رکھا, کہا تم میرے بیٹے ہو, یہ حسن رسول اللہ کا بیٹا ہے. تو اس کی تنبیہ کریں گے مولا, اس کو جو ہے وہ کہیں گے کہ حسن تم بہت زیادہ شادیاں کر رہے ہو, نعوذ باللہ من ذالک, میں حسن کے نکاح کا جو ہے وہ ذمہ دار نہیں ہوں, نعوذ باللہ من ذالک. اس کو ہم جسٹیفائی کریں گے. یہ بنو امیہ کی طرف سے وہ پروپیگنڈا تھا کہ جس کی بنیاد پر وہ امام کی شخصیت کو, نہ امام کی شخصیت کو, اصل ہدف امام نہیں ہے, اصل ہدف پنجتن ہے. کسی طرح سے اس کو ہٹا دو تاکہ ہم اپنا اسلام پروموٹ کرتے رہیں. وہ اسلام کے جس کے اوپر انسانوں کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے, نہ جنت کی طرف لے کر جانا ہے. اور یہ کس کا ہدف ہے؟ یہ ہدف ہے شیطان کا. شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان جو ہے وہ جہنم کے اندر چلا جائے. اور وہ اسلام کے جو معصومین علیہ السلام کی طرف سے آ رہا ہے, اس لیے جب خلیفہ بنے تو پہلے یہ کہتے تھے کہ کون ہے یہ, پہلے جو بنے جناب یہ خلیفۃ المسلمین ہے. اچھا یہ مسلمانوں نے انتخاب کر دیا. پھر تھوڑا سا ٹائم گزرا تو پھر انہوں نے کہا یہ خلیفۃ رسول اللہ ہے. اچھا یہ رسول اللہ کے خلیفہ ہے. پھر ٹائم گزرا, پھر تیسرا ٹائٹل لیا, یہ کون ہے؟ یہ خلیفۃ اللہ ہے. یعنی ٹوٹلی ختم, کوئی نہیں ہے. مسلمین نے بنایا تھا, رسول اللہ کے بن گئے اور پھر اللہ کے بن گئے. کہ اب ہم جو کہہ رہے ہیں, جو دے رہے ہیں, اس کو تمہیں قبول کرنا ہے. اور دوسرا مسئلہ کہ جو امام کی ذات سے متعلق کرنے کے بعد ہم لوگ بھی اس کو شاید جانے بغیر کرتے تھے, وہ یہ کہ جناب دیکھیں انہوں نے اپنے والد کی اسٹریٹجی سے ڈیویٹ کیا اور نعوذ باللہ من ذالک ڈر گئے. کیا ڈر گئے؟ دیکھیں جہاد نہیں کر رہے. اسے ہم کہتے ہیں امام حسین جلال والے تھے, امام حسن جو ہے وہ جلال والا, یہ کس نے کہا.
امام میں نے کل عرض کیا کہ ساری صفات تجلی کر رہی ہیں، وہ سب کی سب یا امام کی ہیں یا بی بی کی صفات ہیں، ساری ایٹریبیوٹس ہیں جو ان کی اولاد کے اندر جاری ہے، اور اس کو وہ جیسے اس وقت کی اسٹریٹجی ہے. بس ایک حدیث اور کہوں اور ختم کروں کہ وہ اسٹریٹجی ان کی اپنی نہیں ہے، یہ جو سول کی ڈیولپمنٹ ہے یہ گائیڈنس ہے خدا کی طرف سے. اور اصول کافی میں روایت ہے کہ ہر امام کے لیے ایک سیلڈ اینولپ آتا تھا، اور امامت سے پہلے یعنی جو آخری امام ہوتا تھا وہ اپنے بعد والے امام کو اس کا سیلڈ اینولپ دیتا تھا، یہ تمہاری رسپانسبلٹیز ہیں، ریٹن سیلڈ، یہ اللہ کی طرف سے آتا تھا اور یہ تمہاری رسپانسبلٹی. اچھا اس رسپانسبلٹیز میں نہیں نماز پڑھنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں کرنا نہیں، تمہیں خاموش رہنا ہے. اب کیسے رہنا ہے کہ تبلیغ بھی ہو اور خاموش بھی رہے؟ تو امام سجاد کی صورت میں دعاؤں کا مجموعہ نظر آ جاتا ہے کہ امام نے وہ اسٹریٹجی بنائی. اسٹریٹجی امام خود بنائے گا، ٹارگٹس جو مل رہے ہوتے ہیں وہ خدا کی طرف سے آ جاتے ہیں. انشاءاللہ خدا ہماری تمام عبادات کو قبول کرے، ہمیں اپنے امام سے نزدیک کرے، ان کے فرامین، ان کے احکامات، ان کے آرڈرز پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کرے. انشاءاللہ خدایا ہمارے مرحومین تک جو بھی اپنے ذکر اہل بیت کیا اس کا ثواب ان کی قبروں تک ایصال فرما، ان کو منور فرما، ان کی قبروں کو، ان کی قبروں کو گشادہ فرما. خدایا ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو نور قرآن اور نور اہل بیت سے منور فرما. ہمیں امام زمانہ کے اصحاب و اعوان میں شمار فرما. امام کے ظہور میں تاجیل فرما. محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی Wow, magic. Is that rubber? I'm a penguin like that. Yeah. Oh, look, his eyes banded, right? Yeah, you come. Yeah, my Windows 607 on all the 23rd. My birthday's on. Wait, what? Wait, you're actually taller than پر اٹھایا نہیں. سویا ہوا تھا. پھر میں نے کہا وہ آپ پاکستان فون کر رہے ہو گے، میرا غلطی سے مجھے کر دیا. میں نے کہا جب سو رہے ہیں میں کل تم ڈسٹرب نہیں کیا، کاٹ دیا. بیزی بڑی دے